بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لاسٹ کچھ لیکچرز کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی برانڈز کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سلائیڈ کے اوپر ڈسکشن بھی کی تھی جس میں 2012 اور 13 کے جو ٹاپ برانڈز ہیں، ٹاپ ورلڈ برانڈز ہیں، ہم لوگوں نے ان کو ڈسکس بھی کیا تھا۔ اسٹوڈنٹس، جہاں تک تعلق ہے برانڈ کا، لوگو کا، اس کے ڈیزائن کا، یا اس کی جو برانڈ امیج یا ان تمام چیزوں کا، اس کے اندر کمپنی کی بہت ساری ایفرٹس انوالو ہوتی ہیں، اور یہ ایوالو ہوتا ہے اوور دا نمبر آف ایئرس۔ ہم لوگ وی پیپل آر ان ٹرانزیشن فیز جی، ہم برانڈ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی ٹوورڈ پروڈکٹ اسٹریٹجیز۔ تو میں نے یہ تھوڑا سا ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹس ہیو اے لک on the practical application of all those concepts which we have discussed earlier جی۔ ہم لوگوں نے جو وہ مارکیٹنگ کی بات کی تھی یا مارکیٹنگ مینجمنٹ کی بات کی تھی، جس میں ہم لوگوں نے کسٹمرز کی بات کی تھی، وہ لوگ جو ڈائریکٹلی ہمارا پروڈکٹ یا کسی بھی کمپنی کا پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں، اور کنزیومرز وہ لوگ جو کسی بھی کمپنی کا پروڈکٹ جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو پروڈکٹ ہوتا ہے جی، وہ دیٹ از اے کمبینیشن آف گڈس اینڈ سروسز جی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گڈس جن کی فزیکل ایگزسٹنس ہے، آرگنائزیشن اس کو سیل کر رہی ہے، اور اس میں یہ بھی چیز ممکن ہے کہ صرف اور صرف سروسز آفر کی جا رہی ہیں۔ سروسز کیا ہوتی ہیں جی؟ سروسز ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی انشورنس کمپنیز ہیں، بینکس ہیں، یہ تمام، یا یہ جو لیگل فرمز ہیں، یہ تمام کے تمام آرگنائزیشنز جو ہیں یہ سروسز آفر کرتی ہیں جی۔ اور ایون آپ اس میں نیوز چینلز کی بات بھی کر سکتے ہیں، ٹی وی کے اوپر بھی جو چینلز ڈفرینٹ جو چل رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کنزیومرز کے پاس جو پروگرامز جو انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں جی، وہ سروسز ہوتی ہیں، وہ دیٹ از انٹینجیبل ان نیچر۔ ہم اس کو چھو نہیں سکتے، ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، ہاں ہم اس سے فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا سیکٹر ہے کہ جیسے نیشنل جیوگرافک ہو گیا، ڈسکوری ہو گیا، اینیمل پلانٹ ہو گیا، اسی طرح سے نیوز چینلز کے اوپر اگر ہم لوگ آتے ہیں تو بی بی سی ہے، سی این این ہے، فاکس نیوز ہے، اب ہمارے پاس لوکل بھی بہت سارے جیسے اے آر وائی، جیو نیوز، ایکسپریس نیوز، اور بہت سارے نیوز چینلز ہمارے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم سپورٹس کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارے پاس جیسے پی ٹی وی سپورٹس ہے، جیو سپورٹس ہے، اور ہمارے پاس ڈفرینٹ جو سپورٹس چینلز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہمارے ہاں دیکھے جاتے ہیں جی۔ اور انٹرنیشنل سپورٹس چینلز میں ہم لوگ 10 سپورٹس کی بات کرتے ہیں، یا کچھ اور دوسرے جو سپورٹس چینلز ہیں ان کو شاید آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہوگا۔ دین ہم لوگ اسی طریقے سے انٹرٹینمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں بہت سارے جو ڈفرینٹ چینلز ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں جی۔ یہ سارے کے سارے سروس سیکٹر میں آتے ہیں جی۔ جب ہم بات کرتے ہیں جی گڈس کی، تو گڈس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں جی، لیٹ سٹارٹ فرام مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو، یا اسی طریقے سے اور ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنز ہیں، رولز رائس کی بات کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس کی، جو کہ ٹینجیبل ان نیچر ہوتی ہیں، جن کو ہم چھو سکتے ہیں جی۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو گڈس کی اور جو کچھ کیٹیگریز ہیں، جس میں شوز ہیں، ہمارے پاس کلوتھس ہیں، ہمارے پاس موبائل فونز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہیں، ہمارے پاس ہوم اپلائنسز ہیں، روم کولنگ ڈیوائسز آ جاتے ہیں، فرنیچر، یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ٹینجیبل ان نیچر ہوتی ہیں جی، جن کو ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور ان کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کو ہم لوگ جج کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک لیکچر میں یہ بھی بات کی تھی کہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو ان دونوں کا کمبینیشن آفر کرتی ہیں، یا بلکہ ہم اس کو یوں تھوڑا سا اگر موڈیفائی کر لیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ کرنٹ بزنس سینیریو کے اندر جو آرگنائزیشنز ہیں، دے آلویز ٹرائی دیئر لیول بیسٹ ٹو اسٹیبلش اے لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ ود دیئر کسٹمرز اور کنزیومرز۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہوم اپلائنسز ونس دے آر سولڈ تو آفٹر سیل سروسز آفر کی جاتی ہیں جی۔ اسی طریقے سے جب روم کولنگ ڈیوائسز سیل کی جاتی ہیں تو سروسز آفر کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کے گھر کے اوپر جا کر انسٹال بھی اس کو کر دیتے ہیں جی۔ یا اسی طریقے سے ہمارے پاس اس کی جو مینٹیننس ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں کمپنیز کوشش یہ کرتی ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کریں اپنے کسٹمر کو یا کنزیومر کو جی۔
اس کی ایک اور ایگزامپل جس میں میں یہ آپ سے کہوں گا کہ جو کمبینیشن ہے گڈز اور سروسز کا، اس میں آپ یہ دیکھیں جیسے ہوٹل انڈسٹری ہے جی، ایئر لائن انڈسٹری ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کمبینیشن، جیسے یہ جو روم ریزرویشنز ہیں جی، وہ دے آر آفرڈ ان شیپ آف سروسز، اور اس کے اندر جو فوڈ ہے یا ڈفرینٹ اور سروسز جو آفر کی جاتی ہیں یا جو پروڈکٹ سیل کی جاتی ہیں جو وہ ٹینجیبل ان نیچر ہوتی ہیں جی۔ ہم ایئر لائن میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو پیسنجرز وین دے فلائی فرام ون پلیس ٹو اندر، تو وہ کیا سین ہوتا ہے کہ وہ انٹینجیبل ہوتا ہے جی، وہ سروس اویل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس دوران جو فوڈ آفر کیا جاتا ہے جی وہ دیٹ از ٹینجیبل ان نیچر۔ تو کمبینیشن کے ساتھ بھی آرگنائزیشنز موو کرتی ہیں جی۔ بات اگین دوبارہ سے ہم لوگ یہ کر رہے تھے کہ برانڈز جی، آرگنائزیشنز آر ویری مچ سینسٹیو اباؤٹ دیئر برانڈز، یہ اس کے بارے میں، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے سال وہ انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں، وہ مائکروسافٹ ہو، وہ ایپل انکارپوریشن ہو، وہ آپ کے پاس لوکل اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستان لیول نیشنل لیول کے اوپر دیکھتے ہیں تو وہ نرالہ سویٹ، تاج دین صاحب کی نرالہ سویٹ ہو، وہ گل احمد ہو، وہ ستارہ گروپ آف انڈسٹریز ہو، وہ اسی طریقے سے اور ڈفرینٹ ہمارے پاس جیسے یہ چناب فیبرکس کی ہم لوگوں نے بات کی تھی، ہم لوگوں نے اور بھی لوکل کانٹیکس کے اندر کچھ جیسے کیمبرج کی ہم لوگ بات کر رہے تھے، کاٹن اینڈ کاٹن کی، اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی بھی ور ڈسکسنگ اباؤٹ، تو وہ اس کے اندر ایکسیلنس لے کر آتے ہیں جی، کوششیں کرتے ہیں سو دیٹ دے کین اسٹے ان دا مارکیٹ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم جی۔ آج کا جو لیکچر ہے جی، ہم لوگ تھوڑا سا اس کو پریکٹیکلی میں اس کو یہ کہوں گا کو اورینٹڈ زیادہ ہوگا جی۔ ہم 3 کمپنیز کو دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دے ہیو ایوالوڈ، کس طریقے سے اسٹیبلش ہوئے، وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سٹیجز کیا کیا تھیں، کس طریقے سے انہوں نے ڈفرینٹ پروڈکٹس کو ڈیولپ کیا، مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس کیا، اپنے لوگوز کو کس طریقے سے انہوں نے مارکیٹ کیا جی۔ تو سب سے پہلے جو ہم لوگ چیز ڈسکس کرتے ہیں جی، لیٹس اگین ہم لوگ جیسے آپ سے ہم نے لاسٹ لیکچر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جی وی ول ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جو 2014 کے جو ٹاپ برانڈز ہیں جی وہ بھی ہم لوگ دیکھیں، اور کمپیریزن یہ دیکھ سکتے ہیں جی 2013 کا اور 14 کا۔ دوبارہ سے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ جی برانڈ ویلیو کو ضرور دیکھیے گا کہ برانڈ ویلیو ہاؤ سگنیفیکینٹ دس برانڈ ویلیو از، that is 104.68 billion US dollars جی، huge amount۔ Apple is the top brand of in 2014، US based ہے، اسی طرح سے سیمسنگ جی ساؤتھ کوریا۔ اس کے بعد ہمارے پاس there are few companies جو کہ ساری کی ساری US سے ہیں جی، that is Google، Microsoft، Verizon، General Electric، AT&T، Amazon، والمارٹ، آئی بی ایم کی بات کرتے ہیں، ٹویوٹا جی دیٹ از جیپنیز جی 11th نمبر کے اوپر ہے، کوکا کولا از دیئر، چائنا موبائل، ٹی کمپنی از دیئر، ویلز فارگو، ووڈافون، بی ایم ڈبلیو، شیل، والکس ویگن اینڈ ایچ ایس بی سی۔ اسٹوڈینٹس اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کچھ کمپنیز جن کو ہم یہاں پر دیکھنا چاہیں گے جی، میں اگین میری اپنی ایک آبزرویشن ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ایئر لائن انڈسٹری ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے نہ ہی یہاں پر مرسیڈیز ایگزسٹ کر رہی ہے جی۔ تو یہ دس از سم تھنگ کوائٹ یونیک ان دس ریگارڈ، بٹ اگین بہت ساری کمپنیز ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ہماری پرسپشن کے مطابق دے آر ویری مچ بگ، بٹ اگین ان کے اپنے کرائٹیریاز ہوتے ہیں جی جو اس رینکنگ کو اناؤنس کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ وہ جو برانڈ ویلیو ہے جو وہ کسی جگہ کے اوپر 104 رادر 105 اس کو کہہ دیجیے جی بلین ہے سوری، US ڈالر بلین ہے۔ اور اسی طریقے سے جی گوگل جی انٹرسٹنگلی 69 آپ تقریباً کر لیجیے 69 بلین جی۔ تو یہ دس از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو یہ ٹاپ موسٹ برانڈ ہیں جی۔ ایپل جی سنس لاسٹ 2 years اٹ از آن دا ٹاپ جی، ٹھیک ہے، 2013 میں بھی 14 میں بھی، سیمسنگ بھی، اور جو فرسٹ 4 جو ہمارے پاس جو کمپنیز ہیں جی دے ریٹین دیئر پوزیشن، جو 2013 میں ان کی جو رینکنگ تھی 2014 میں بھی ان کی وہی رینکنگ تھی، بٹ والمارٹ لوز سگنیفیکینٹلی جی، وہ 5th تھا 2013 میں، بٹ اگین جب وہ 2014 کی رینکنگ آئی تو جی اٹ واز آن نمبر 9 جی۔ اسی طریقے سے آئی بی ایم نے بھی بہت زیادہ لوز کیا جی، جنرل الیکٹرک نے جی اتنا زیادہ لوز نہیں کیا، دے ور نمبر 7 ان 2013، رادر انہوں نے امپروو کیے جی، دے آر آن نمبر 6۔ ویریزون نے بہت سگنیفیکینٹلی امپروو کیا، دے ور نمبر 10 آن 2013، 2014 میں وہ
نمبر 5 پر تھے جی. اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں جی Amazon از نمبر 8 جی. تو انہوں نے سسٹین کی ہے اپنی پوزیشن کو، ڈیفینڈ کیا ہے کہ جس پوزیشن کے اوپر وہ پہلے تھے جی. اب چائنا موبائل کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو دیور آن 20th in 2013 بٹ 2014 کی رینکنگ دیکھتے ہیں تو دیور آن 13th جی. تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ایک انالیسز آپ دیکھ لیجئے. کوکا کولا کو دیکھیے کہ دیور آن نمبر 9 in 2013 بٹ دے ڈراپ ٹو پوزیشن 12 in 2014. اور کوکا کولا کی اگر ہم لوگ اس کی برانڈ ویلیو دیکھتے ہیں جی دیٹ از 33 تھوڑا سا اس کو 0.7 کو ہم کوشچن دے کے اگر 34 بلین US$ ہم لوگ دیکھتے ہیں. ٹرپل اے اس کی وہ ہے اس کی رینکنگ ہے. اور ایک چیز اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو برانڈ ویلیو کے اندر چینج آئی ہے دیٹ از -1%. تو یہ ہمارے پاس دس از اے ویری بریف کائنڈ آف چارٹ جو کہ بہت کچھ ریفلیکٹ کرتا ہے جی. بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. انٹرسٹنگلی جی اس کے اندر شیل از آلسو دیئر جی. اس میں کیلٹیکس نہیں ہے، اس میں اور کچھ اور اسٹرانگ وہ نہیں ہے. والکس ویگن اگین وہ ڈراپ ڈاؤن تو ہوا ہے بٹ اٹ از اسٹل ان دا چارٹ. تو یہ ہمارے پاس HSBC ہانگ کانگ شنگھائی بینک آف چائنا. HSBC جی ایک بھی آپ دیکھیں کہ دیٹ از دے آر آن نمبر 22 انہوں نے امپروو کیا ہے. خیر یہ ہمارے پاس برانڈز کا ایک ٹاپ 20 برانڈز ہیں جو کہ ورلڈ میں اس طریقے سے نارملی یہ جو اس کی جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے دیٹ از بائی فوربس FORBES. آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں جی. تو ہم ذرا تھوڑا سا ٹاپ رینکڈ جو ایک پروڈکٹ ہے جی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایپل نے کس طریقے سے اپنی آرگنائزیشن کو ڈیولپ کیا یا اپنے لوگوں کے بارے میں what they did جی. So let's start discussing about Apple جی. برانڈنگ آف ایپل، ایولیوشن آف اٹس لوگو جی. 1976 میں یہ کافی سارا ڈفرنٹ تھا جی. ڈیزائنڈ بائی جابس جی دیٹ از اسٹیو جابس اینڈ وین ود دا inscription Newton a mind forever voyaging through strange seas of thought alone. انٹرسٹنگ ہے جی. وائج اگین جیسے ہم لوگ جانتے ہیں جس سمندری سفر کو کہتے ہیں تو اس کے اندر جب ڈفرینٹ ایکسپوئر ہوتا جاتا ہے جی اسی طریقے سے ذہن کو انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے ڈفرینٹ ایکسپوئر اسی طریقے سے کریٹیکل تھنکنگ کریٹو مائنڈس ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں. تو دے ڈیولپ اٹ لائک دس. بٹ 1976 سے 1998 جی یہ تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 22 ایئرز بنتے ہیں جی جس کے دوران اس کا جو ایپل کا جو لوگو تھا جی اٹ واز ملٹی کلر جی. ڈیزائنڈ بائی راب جینوف ریفلیکٹس دا ایپلز دین USP آف کلر گرافکس. Bitten apple perfectly complements that time slogan of bite into an apple جی. Colors of life, colors of joy, whatever you like to have کہ جہاں پر ہمارے پاس ایک ریولیوشن the world was فیسنگ ریولیوشن ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کلرز اور کافی سارے گرافکس کے اندر کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کرایا. In 1998 with the launch of the new iMac in 1998 they changed their logo to a monochromatic Apple logo جی. تو انہوں نے اس کو چینج کیا اور لیکن جو لاسٹ میں ہمارے پاس جو کرنٹ لوگو ہے تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کرسٹل کا ایک ایپل اس کے اندر شیپس وہ دیتا ہے اور اس کو کہتے ہیں جی اٹ از ون آف دا موسٹ ریکگنائزڈ برانڈ سمبلز ان دا ورلڈ ٹوڈے اینڈ دا شیپ از وٹ آئیڈینٹیفائز دا کمپنی مور دین دا کلر جی. ایلیگنس ہم لوگوں کو نظر آتی ہے جی. اس کی تھوڑی سی ہسٹری کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ایپل اسٹارٹس جی. تو یہ 1976 کا آپ دیکھیے کہ لوگو وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے جی. ایپل کمپیوٹر کمپنی فاؤنڈیڈ جی اٹ واز اسٹارٹیڈ ان 1976. اسی دوران مائکروسافٹ بھی اسٹیبلش ہوئی تھی جی. اور 1983 سے 1984 سے انٹر فارچون 500 یہ بھی ایک بڑا کمپنی کے لیے یا آرگنائزیشن کے لیے آنر کی بات ہے کہ یہ جو فارچون رینکنگ ہے جی جس آپ دیکھتے ہوں گے نا یہ جو دا ریچسٹ پیپل آف دا ورلڈ تو یہ فارچون بھی کافی سارا کام کرتا ہے جی اس کے اندر. جان اسکلے بیکمس پریزیڈنٹ اینڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر. ایپل ایئرس 1984 ڈیورنگ سپر باؤل. 1985 میں جی جاب صاحب جنہوں نے کمپنی سٹارٹ کی تھی جی ہی واز فورسڈ ٹو لیو دا کمپنی. 1993 میں جی اسکلی فورسڈ آؤٹ اندر کیا کہنا چاہیے یو ٹرن تھا جی جس کے اندر ان صاحب کو بھی فارغ کر دیا گیا.
دین اگین جو کہ 1984 آپ دیکھیں کہ پیپل ور آن دا اسٹرانگ پوزیشن بٹ لیٹر آن دے ور ایلیمینیٹڈ. 1997 جی تو یہ اسٹیو جابس کو آفٹر اراؤنڈ 12 ایئرس اگر آپ خود بھی دیکھیے گا اسٹیو جابس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے جی. ڈیورنگ دیٹ ٹائم فریم ہی ہیز اسٹیبلشڈ اندر کمپنی اور اس کے اوپر اس نے بہت زیادہ کام کیا. تو یہ 1985 جی تقریباً آپ کہہ لیجئے 12 سال کے بعد اسٹیو جابس آپ دوبارہ ایپل کمپنی کو جوائن کر لیتے ہیں جی. اور 2007 میں ایپل چینجز نیم ٹو ایپل انکارپوریشن. تو تھوڑی سی اس کی ہسٹری اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ہاؤ دے ہیو انکارپوریٹڈ, ہاؤ دے ہیو اسٹارٹڈ دا کمپنی, اور اس کے اندر پروڈکٹ کون کون سے پروڈکٹ کیسے انٹروڈیوس کرتے گئے لاتے چلے گئے جی. 1975 میں جی اسٹیو وازنیک واز ورکڈ فار ایچ پی جو کہ کیلکولیٹر مینوفیکچر. یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ آج ایچ پی جس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں دے آر ایکسلنٹ ان کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس, دے آر ایکسلنٹ ان پرنٹرز, بٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم یہاں پر لکھا ہوا جی 1975 جسٹ اراؤنڈ میرا خیال کتنے جی یہ 40 ایئرز اگو, اراؤنڈ 38-40 years ago, they were calculator manufacturers by day and was a computer hobbyist by night. تو یہ صاحب جو تھے یہ کمپیوٹر ان کی ہابی تھی تو ڈیفینیٹلی کسی جگہ کے اوپر ریپیئر. He realized that the prices of some computer parts had gotten so low he could buy them himself جی. تو بعض اوقات اگین ہم جو پروڈکٹ لائف سائیکل کی بات کر رہے تھے, میچورٹی کی بات آتی ہے, ڈکلائن اگین جب پروڈکٹس کی پرائس ڈیو ٹو اینی فیکٹر یا کسی بھی ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے جب ان کی اس کی پرائس جو ہے وہ ڈراپ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا جی لیٹس پرچیز دوز کموڈیٹیز اور دوز پارٹس, ڈیسائیڈیڈ ٹو ورک ود فیلو ہابیسٹ اسٹیو جابس ٹو بلڈ دیئر اون کمپیوٹر جی. On 4th of January 1976 released the Apple One for $666 and started Apple computers. It had 8 KB of random access memory جی, RAM تھی. یہ جی کمپیوٹر تھا جی سب سے پہلا جو Apple. Did not have a case. The user was required to build a box for its components. تو یہ ہمارے پاس جی اٹ واز 1st of April جی 1976 میں they have established اور they have invented this product جی. 1977 میں جی Apple II was released for $1,298 جی. Almost ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی the price was doubled, had color graphics, a first for a personal computer جی. یہ یونیکنیس competitive advantage کی ہم لوگ بات کرتے ہیں نا جی. تو بعض اوقات ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ مارکیٹ میں ایک گیپ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے, کسٹمر کنزیومر کی نیڈ ہوتی ہے اور جو کریٹرز ہوتے ہیں, جو مینوفیکچرز ہوتے ہیں اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ جی لیٹس ٹارگیٹ دیٹ پرٹیکولر کموڈیٹی. تو یہ ایک بریک تھرو ڈیفینیٹلی اس وقت بھی تھا کہ فرسٹ فار اے پرسنل کمپیوٹر کے ایک پرسنل کمپیوٹر کے اندر آپ کے پاس کلر گرافکس ہے. Originally used an audio cassette drive for storage but later it was replaced by a floppy ڈسک ڈرائیو. وہ جو چھوٹی سی ڈرائیو ہوتی تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ آج سے تقریباً کو 7, 8, 10, 9 سال پہلے تک تھی, لیکن اب اس کی جگہ یو ایس بیز نے لے لی ہے جی, اور اس کے علاوہ آپ سی ڈی رومس نے لے لیا ہے, بلکہ زیادہ تر یو ایس بیز نے. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ گوگل ڈرائیوز بہت زیادہ یوز کرتے ہوں گے, یا وہ جو ورچوئل ڈرائیوز ہوتی ہیں جہاں پر آپ اپنی فائلز کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں اور ان فائلز کو آپ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر شیئر بھی کر دیتے ہیں. غالباً ایک اور وہ جو ٹیکنالوجی ہے, ایک اور چیز جس کو مائکروسافٹ رن کرتا ہے وہ شاید ڈراپ باکس ہے, وہ بھی یوز ہوتی ہیں. تو وہ ڈفرینٹ جگہ کے اوپر پھر اسی طرح سے آپ کے پاس میموری کارڈز بھی آ گئے ہیں جی. اور موبائل فونز ایک بہت اچھا سورس آ گیا ہے کہ آپ بہت آسانی سے اس کے اوپر ڈیٹا کیری کر سکتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا جی سٹارٹ میں آڈیو کیسٹس تھیں, لیکن بعد میں فلاپی ڈسک ڈرائیو آ گئی, اس کی بھی اسپیس بڑی لمیٹڈ ہوتی تھی جی. اب تو ہم لوگ جی بیز میں بات کرتے ہیں جی, اس وقت کلو بائٹس اور میگا بائٹس کی بات ہوتی تھی جی. ہیڈ 64 کلو بائٹس آف میموری, سپورٹڈ دا بیسک پروگرام. یہ ایک چھوٹی سی چیز. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اوپر ہم جو لوگوں کی بات کر رہے تھے تو اٹ کین بی کوائٹ ایویڈنٹ فرام دا سلائڈ کہ وہ جو ایپل کا لوگو آپ کو نظر آ رہا ہے جی, اگین وہ تھوڑا سا ہمیں رنگین سا نظر آتا ہے جی, کلر یہ اگین اس کو ہائی لائٹ کیا جی. Apple III, it was released in May 1980, had 128 kilobyte of RAM جی, designed for businesses, expensive جی. یہ
$4,300 سے بھی زیادہ اس کی قیمت تھی. had lots of problem, did not do well. سکسیس سٹوری ڈزنٹ مین کہ جی ہر جگہ کے اوپر کامیابی ہوتی ہے جی. اسٹیو جابز آپ نے دیکھا کہ ایک وقت میں اس کو کمپنی سے نکال دیا گیا جی. بل گیٹس ہی واز ڈراپڈ فرام ہارورڈ یونیورسٹی اور اس کی کمپنی کے اوپر لوگ ہنسا کرتے تھے جی, مائکروسافٹ کے اوپر جی. آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بریک تھرو ان لوگوں نے کیے جی. گیلیلیو کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو اس کے اندر بھی اگر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ جو پرسنالٹیز جو ان لوگوں نے کام کیا اس کے اندر پیپل ور یوز ٹو میک فن آف دوز پیپل, بٹ انہوں نے بہت بڑا کام کیا. اسی طریقے سے میں آپ سے یہاں پر بات کر رہا ہوں کہ ایپل کا یہ ایک جو جب انہوں نے ایک نئی مارکیٹ میں انٹر ہونا شروع ہوا, اور وہ جب ہم لوگ بزنس مارکیٹس کی بات کر رہے تھے, جب اس کے اندر انٹر ہونا شروع کی اٹیمپٹ کی اور اس کے اندر بہت ایکسپینسو, اٹ واز $4,300 جی 1980 کے اندر. تو تقریباً $4,500 کا پروڈکٹ جناب جب بنا کر اس کو سیل کیا مارکیٹ کے اندر, تو وہ ادر وے راؤنڈ ہم اس کو بڑا if we are blunt enough تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک فلاپ سٹوری تھی جی, فیلئر تھا. ایپل لیزا جی 1983 میں انہوں نے ریلیز کیا. became the first personal computer sold to the public with a graphic user interface aimed at large businesses. Commercial failure due to high price tag, almost $10,000 and limited software it could run جی. یہ ایپل کی شروع سے ایک چیز رہی کہ ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ہمیشہ لمیٹڈ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنی ہی مشینز کے اوپر آپ اس کو رن کر سکتے ہیں. تو جی ایپل لیزا ڈیفینیٹلی ایپل 3 کے بعد جب ایپل لیزا لے کر آئے تو اس کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس کی, بٹ دس از اندر فیلئر. اب اس فیلئر کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کو ٹیکنیکل فیلئر نظر نہیں آ رہا, بلکہ جی آپ کو پرائس کی بات نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا جی اٹ واز آلموسٹ $10,000, تو قیمت ہائی تھی, سو دیٹس وائی. یہ ہے جی دا لیزا, اور انہوں نے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس سامنے ماؤس بھی ہے, اسکرین, کی بورڈ واز دیئر, اور کی بورڈ مور اور لیس آج جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں جی, تو یہ تقریباً وہ جس میں ایک سائڈ کے اوپر جس کو ہم لوگ نمبر پیڈ کہتے ہیں, دوسری سائڈ کے اوپر ہمارے پاس الفابیٹیکل وہ جو الفابیٹس کے جو کیز ہوتی ہیں اور کیوورٹی کائنڈ آف کی بورڈ ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ چیز ہمارے سامنے ایک آ رہی تھی جی. تو اس کو جو لیزا تھا اٹ واز اگین اس کی سکسیس نہیں تھی, بیکاز کہ اس کے اندر جو پرابلم آ رہی تھی جی اٹ واز لٹل بٹ ایکسپینسو. دا انٹرو آف دا میکنٹاش, اس کو ورژن اگین چینج کرتے ہیں جی. ایپل انٹروڈیوس دا میکنٹاش ان 1984. سیلز ناٹ انیشلی ایز اسٹرانگ ایز ڈیزائرڈ جی. تو وہ جو ہم لوگوں نے بات کی تھی, انٹروڈکشن کی بات کی تھی, یا پروڈکٹ لائف سائیکل میں گروتھ سٹیج کی بات کی تھی, تو وہ شاید تھوڑی سی سلو تھی انیشلی, بٹ changed with the intro of laser writer, first reasonably priced laser printer جی. تو یہ پہلے ایک چیز فیس کر چکے تھے. اگین دس واز دا تھرڈ ورژن کہ جس میں پہلے جو فرسٹ ایپل 2 انٹروڈیوس کیا تھا, ٹیکنیکل ایشوز آگے جی, بہت زیادہ پرابلمز آئے. ایپل لیزا لے کر آئے, اس کی پرائس آئی تھی, پھر دین یہ میکنٹاش لے کر آئے, اس کو چینج کیا نا پروڈکٹ کا نام, so that they can be successful into the market. اور اس کے اندر انہوں نے ایک چیز کیٹیگوریکلی یہاں پر مینشن کی, لیزر رائٹر فرسٹ ریزنیبلی پرائسڈ لیزر پرنٹر, کہ جی بڑا ریزنیبل تھی اس کی پرائس. پیج میکر ارلی ڈیسک ٹاپ پبلشنگ پیکیجز جی. دیز کیپیٹلائزڈ آن اٹس ایڈوانسڈ گرافکس کیپیبلٹیز. 128 کلو بائٹ میموری سولڈ فار $2,495 جی. تو آپ یہ دیکھیں وہ پہلے 4,300 500 کا 4,300 کا کر رہے تھے, اس کے بعد 10,000, اور اب انہوں نے اس کو تقریباً 25% یا 27-28% تک پرائس کو لے کر آئے ہیں جی. When the Mac was released, the company bought all 939 pages of advertisement space in the November-December version of Newsweek magazine. یہ جی this is again یہ ایک بڑا بریک تھرو تھا جی. لیٹس ایڈورٹائز دس ایز ویل, کہ جی ہمارے پاس جو 2 فیلئرز آ چکے ہیں, جو نیگیٹو امپریشن پرسیپشن کسٹمر کنزیومرز کے مائنڈ میں, بھلے وہ انڈیویجول تھے بھلے وہ بزنس مائنڈیڈ پیپل تھے جی, ان کے ذہن میں جو آ چکا ہے جی, لیٹس ڈائلیوٹ دیٹ کائنڈ آف امپریشن جی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں امنگ اوور کسٹمرز اور کنزیومرز. ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اتنے بھی بھیڑے نہیں ہیں جی.
Still we came up with something new, اور وہ اکنامیکل بھی ہے جی, اور اس کی یوٹیلیٹی بھی ہے, اس کا یوزیج بھی بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا جی نیوز ویک میگزین جس کی سرکولیشن بھی بہت زیادہ, اگین انہوں نے اس کو پرچیز کیا سو دیٹ ایک جو اویئرنیس ہے کسٹمرز کے درمیان میں, اس کو امنگ کسٹمرز اٹ شوڈ بی created جی. Sustained growth of Apple during these early years was partly due to the education sector. اب again آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں. Many schools introduced the concept of programming by using the logo programming language on the Apple II. پھر یہ کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, یا ڈفرینٹ انڈسٹریز کے ساتھ اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پروڈکٹ کی یہ کوالٹیز ہیں, اس کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں, دس کین بی بینیفیشل فار یور انڈسٹری, فار یور آرگنائزیشن ان آل دیز ایسپیکٹس جی. تو انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر کو ٹارگٹ کیا اور اس کے اندر ان کو فیوریبل رسپانس بھی ملا. اور اگین یہاں پر یہ دیکھیں سسٹینڈ گروتھ جی, کہ وہ نہ ڈراپ ہو رہی تھی لیکن انکریز تھا, لیکن کنسسٹنسی اس کے اندر آ رہی تھی. اس کی گروتھ کے اندر لوگ اس آئٹم کی طرف یا اس پروڈکٹ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے جی. ارلی ایئرز کمپیوٹر کمپیریزن ہے جی. ایپل 1 جو آیا تھا اس کی کاسٹ 666 تھی جی. اسٹوریج اگین اس کی نہیں تھی, ریم 8 کلو بائٹ, اٹ واز ان 1976. ایپل 2 جی 1298 جی. فلوپی اسٹوریج تھی, ریم 64 KB تھا. اب آپ اگر یہاں سے کلیئر کٹ دیکھیں تو اسٹوریج پہلے والے میں نہیں تھی ایپل 1 میں, ایپل 2 میں یہ فلوپی میں لے کر آئے جی. پرائس کے اندر سگنیفیکینٹ ڈفرنس ہے. دوبارہ ہم لوگوں نے بھی بات کی تھی کہ یہ اٹ از آلموسٹ, یہ تقریباً ڈبل ہو جاتی ہے جی. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ ریم جو ہے وہ 8 ٹائمز انہوں نے انکریز کی, اور یہ 1970 سے جسٹ ود ان 1 ایئر جی. ایپل 3 جی $4,300 جی بزنسز کے لیے کیا تھا, فلوپی تھا. اگین انہوں نے ریم کو ڈبل کر دیا اور 1983 ایئرز کے اندر اس مشین کو لے کر آئے, جس کے بارے بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ سکسیسفل نہیں تھا. ایپل لیزا کی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اس کی جو کاسٹ تھی اٹ واز $10,000 جی. اٹ واز اگین اسٹیبلش فار بزنسز, کیونکہ پہلا پروڈکٹ اس کے اندر ٹیکنیکل پرابلمس تھی. ان ٹیکنیکل پرابلمس کو ڈیفینیٹلی دے ایڈریس آل دوز ٹیکنیکل پرابلمس. انہوں نے جب اس کو ایپل لیزا کو انٹروڈیوس کروایا, اگین اٹ کاسٹ دیم $10,000 جی. اس کی پرائس بہت زیادہ انکریز جی, دیٹ از مور دین ڈبل. تو اور اس کی جو میموری انہوں نے انکریز کر دی جی 1 میگا بائٹ, جو کہ اگین جو ایپل 3 کی میموری تھی وہ 128 کلو بائٹ تھی, اور ایپل لیزا کی میموری 1000 کلو بائٹ تھی جی. اٹ از اگین میں آپ سے یہ کہوں گا تقریباً 10 ٹائمز. 1983 3 سال کے اندر انہوں نے اس کو بنا کر مارکیٹ میں لے کر آئے, اور اس کے بعد انہوں نے ورژن چینج کیا. اٹ کیم ود میکنٹاش $2,495 جی. فلوپی تھی 128 کلو بائٹ, انہوں نے میموری ایپل 3 والی رکھی اور 1984 کے اندر لے کر آئے. لیکن they did something جی, وہ پروسیس کے اندر ہو سکتا ہے, وہ کمپوننٹس کے اندر ہو سکتا ہے, بٹ they significantly they decreased the price جی. 2,495 اگین ایپل 3 بزنسز کے لیے تھا, لیکن یہ میکنٹاش ہم لوگوں کو انڈیویجولس کے لیے بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں جی. میکنٹاش پلس ریلیز ہوا جی 1986 میں, 4 میگا بائٹس آف میموری. اب یہ میموری کو انہینس کر رہے ہیں اور ادھر سے پرائس کو بھی بڑا پراپرلی ایڈریس کر رہے ہیں جی. میکنٹاش پورٹیبل جی, جس کو آج کل ہم لوگ لیپ ٹاپ کہتے ہیں جی. اگین وہ بڑا کمپیکٹ سا, اس کے اندر ایٹم بھی آ گیا جی. آپ کے پاس i3, i5, i7 تک میرے خیال غالباً چلے گئے, جو کسی دور میں اگین وہ اس سے بھاری سے شروع ہوئے, اور اب کتنا زیادہ کمپیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں جی. اور آپ بلکہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, بیکاز یو پیپل آر ویری مچ ٹیکنالوجیکل اورینٹڈ جی. وہ انگریزی میں ایک لفظ یوز کرتے ہیں جی, ٹیکنالوجی سیوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگین کہ آپ لوگوں کے پاس اویئرنیس بھی زیادہ ہے, اور ڈیفینیٹلی اگر آپ گوگل کرتے ہیں تو بہت ساری کمپنیز دے آر پروڈیوسنگ دیز لیپ ٹاپس, اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اتنی کنوینئنس اپنے کسٹمر یا کنزیومر کے لیے ہم لوگ کر دیں کہ وہ کسی بھی جگہ کے اوپر ہو, کوئی بھی انفارمیشن اس کو اگر ایکسیس کرنی ہو تو یا ریٹریو کرنی ہو, سو اس کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. تو اگین خیر اٹ واز دا اسٹارٹ کہ جی میکنٹاش پورٹیبل, ایپلز فرسٹ اٹمپٹ ایٹ اے پورٹیبل کمپیوٹر 1989 میں ریلیز ہوا تھا جی. 8 میگا بائٹ اس کی ریم تھی, 40 میگا بائٹ ہارڈ ڈرائیو تھی. دیکھیں جی پیپل آر امپروونگ دس میموری. کلنکی سلو, ویٹ بھی جی کافی زیادہ تھا 15.8 پاؤنڈ جی, تقریباً 7.5
کہ جی بن جاتا ہے جی $6,500 جی. اور اگر آپ اس کا بالکل اس پکچر کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بال نظر آ رہا ہے جی اس کے اندر رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر کی بورڈ کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کے اندر ایک ماؤس کا کام کرتا ہے جی. دین کمز مور پورٹیبل ایفرٹ جو انہوں نے کی پاور بک 100 جی. اٹ واز ریلیزڈ ان 1991. اگین ہارڈ ڈرائیو کی میموری سیم رہی 8 میگا بائٹ. پرائس انہوں نے ڈیکریز کی, اس کا ڈیزائن انہوں نے کافی زیادہ چینج کیا جی. اور دین کمز جی ویریس ادر ایپل ایفرٹس 1987-2001 سے جی. میکنٹاش بہت سارے ڈیسک ٹاپس بھی آئے, پاور بکس بھی آئے جی لیپ ٹاپس کی, اور سرورز بھی ہمارے پاس آئے جی. بہت زیادہ ریلائبل مشینز کنسیڈر کی جاتی ہیں جی ورلڈ میں. اور یہ ایک کیا کہنا چاہیے, یہ جو ایک ہے نا برانڈ کانشیس جو لوگ ہیں جی وہ ایپل کی طرف ان کی انکلینیشن بھی زیادہ ہے جی. ادر میجر ایپل مائل سٹون 1997 میں جی اسٹیو جابس صاحب نے دوبارہ جوائن کر لی جی کمپنی. that would join Microsoft to release new versions of Microsoft Office for the Mac. اور 1997 میں جی ایپل انٹروڈیوس دا ایپل اسٹور جی, جہاں سے آپ وہ ساری ڈفرینٹ جو اپلیکیشنز ہیں جی ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جی. ادر میجر ایپل مائل سٹونز جی 1998 میں انٹروڈیوسڈ اے نیو آل ان ون کمپیوٹر دا آئی میک. 2001 میں جی میک آپریٹنگ سافٹ ویئر ایکس واز ریلیزڈ, اے ہیوج آپریٹنگ سسٹم overall like Windows XP compared to Windows 95 and 98. 2001 میں جی فرسٹ ایپل ریٹیل اسٹور اویلیبل. آئی پاڈ انٹروڈیوس جی, اگین جیسے آپ لوگ بھی میوزک اور وہ گانوں سے جو لوگوں کو شوق رکھتے ہیں جی. آئی ٹیون اسٹور انٹروڈیوس جی. آئی فون انٹروڈیوس جی. آئی فون دوبارہ سے میں آپ سے کہوں گا اٹ واز انٹروڈیوس ان 2007. اب تک غالباً آئی فون 5 تک بات پہنچ چکی ہے جی. اس کے اندر کافی ساری ڈیولپمنٹ کی, لیکن آئی فون 5 کے اندر آفٹر دا ڈیتھ آف اسٹیو جابس وین دے ور لانچڈ, ان کی ڈیتھ کے بعد جو ورژن انٹروڈیوس کیے گئے اس کے اندر کچھ پرابلمز آئے تھے. تو ایک لوگوں کے ہاں ایک پرسیپشن یہ بن گئی کہ جو ایپل کی ایگزسٹنس تھی اٹ واز ڈیو ٹو اسٹیو جابس جی. سو ناؤ ہی از ڈائڈ, سو ایپل از آلسو گوئنگ ٹو بی آؤٹ آف دا مارکیٹ. بٹ اگین میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا جی کسی جگہ کے اوپر فیلئر ہے, کسی جگہ کے اوپر سکسیس ہے, کسی جگہ کے اوپر بریک تھرو ہے, کسی جگہ کے اوپر ایکسٹریم سائڈ کے اوپر کسٹمر کنزیومرز کی طرف سے کریٹیسزم ہے. بٹ آرگنائزیشنز اتنی آسانی سے کرمبل کرتی نہیں ہے جی, ہار نہیں مانتی. دے کیپٹ آن امپروونگ. آپ اگر کارز کی بات کر لیتے ہیں, آپ کلوتھس کی بات کر لیں, کسی بھی کموڈٹی کی آپ بات کر لیں, یہ تو ٹیکنالوجی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں. دی پیپل آر فار مور اپڈیٹڈ جی, اور ڈیفینیٹلی یہ اس کو کافی کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں کہ وٹ کمپیٹیٹرز آر ڈوئنگ. یہی نہیں, سب کمپنیز آرگنائزیشنز کرتی ہیں. تو انہوں نے اس پوزیشن کو دوبارہ سے ری گین کیا ہے, اینڈ ناؤ دی پیپل آر ویری مچ سکسیسفل جی. اچھا, ڈیسک ٹاپ ایولیوشن جی, آئی میک G5 کی بات کرتے ہیں جی. یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ سا فینومینا ہے جس کے اندر انہوں نے وہ جو ہم کہتے ہیں جی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو سی پی یو ہوتا ہے جی, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جی, اس کو کلب ان کر دیا جی. کس کے ساتھ؟ مانیٹر کے ساتھ جی, اس کو کمبائن کر دیا. 2004 میں ریلیز کیا جی. ریم جو اس کی تھی وہ 2 GB تھی, 160 GB. اگین ہم میگا بائٹ سے اب بات کر رہے ہیں جی گیگا بائٹس کی. اور آپ دیکھیں کسی زمانے میں وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی 40 MB ریم تھی, ہارڈ ڈسک تھی, یہاں پر 160 گیگا بائٹ اس کی ہارڈ ڈسک ہے. اور اگر آپ پرائس بھی دیکھتے ہیں تو جی وہاں پر 2000 سم تھنگ تھا, یہاں پر 1500 یا 499 کی پرائس ہے جی. اور دیٹس ہاؤ دی پیپل آر سکسیسفل. اگین ڈیسک ٹاپ ایولیوشن آئی میک انہوں نے کہا جی ریلیز ان 2007, ریم 4 GB کر دی, ڈبل کر دی جی, اور ہارڈ ڈرائیو کی بھی ریم ڈبل کر دی. انکلوڈز اے نیو تھن ایلومینیم کی بورڈ. اور اگین انٹرسٹنگلی جی پرائس کم کر دی جی, $1,800. لیپ ٹاپ ایولیوشن جی, میک بک ایئر, اس کا جو سب سے انٹرسٹنگ فیچر ہے جس کا لائٹ ویٹ جی, اٹ از اونلی 3 pounds. کتنا جی؟ تقریباً یہ 1.5 kg بنتا ہے جی. 2 GB میموری ہے, 120 GB ہارڈ ڈرائیو ہے, اینڈ اٹ کاسٹ یو اراؤنڈ $1,800 جی. اس کو بھی بہت زیادہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ آپ کبھی اگر موقع ملے تو کسی جگہ کے اوپر دیکھیے گا. اگین اس کی
جو کیا کہنا چاہیے ویڈتھ کہہ لیجیے اس کی، اور بہت سارے جو فیچرز ہیں وہ بہت اچھے سے آپ کو نظر آ جائیں گے جی. یہ این ایڈیشنل کمپیوٹر کمپیریزن جی. میکنٹاش 2495 جی ہوا تھا، فلوپی تھی 128 KB اور 1984 میں تھا جی. میک پلس $2600 فلوپی 4 MB 1986. آئی میک $1800 320 GB اینڈ 4 GB جی 2007. اسٹوریج اگین 320 GB کی بات کر رہے ہیں جی. وہ فلوپی سے اگر آپ دیکھیں سوئچ. میک پورٹیبل کی بات کی جی 40 MB ہارڈ ڈرائیو تھی جی اور 8 MB اس کی ریم تھی. 1989 میں انہوں نے اس کو کیا تھا، انٹروڈیوس کیا تھا جی. پاور بک 100 یہ بھی لیپ ٹاپ تھا جی $2500. اب آپ دیکھیں 6500 سے ریڈیوس ہوا جی $2500 کے اوپر. ان کی جی سٹوریج اور ریم جو تھی وہ سیم تھی، لیکن پرائز کے اندر بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ڈیکریز ہے. کتنا جی 1/3 میرا خیال ہے تھوڑا سا بنتا ہے اگر آپ یو پیپل آر گڈ ان میتھمیٹکس ایز ویل. سو بٹ اگین یہ 1/3 تقریباً بن جاتا ہے جی. میک بک ایئر یہ انٹرسٹنگلی جی 1800 120 GB ہارڈ ڈرائیو 2 GB ریم and it was introduced in 2008. اکتوبر 2011 میں جی اسٹیو جابس ڈائڈ، لیکن ان کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز ٹیکنالوجی جی دیٹس ویری ویری مچ سگنیفیکینٹ. سیمسنگ اس کو فالو کر رہا ہے جی، کسی جگہ کے اوپر پلس ہو جاتا ہے، کسی جگہ کے اوپر مائنس ہو جاتا ہے. دیر آر فیو ادر کمپنیز ایز ویل. میں صرف اگر موبائلس کی ہی اگزامپل لیتا ہوں تو جیسے ایپل ہے، آئی فون ایپل ہے ہمارے پاس، سیمسنگ ہے ہمارے پاس، نوکیا اسٹل انٹو دا مارکیٹ. اسی طریقے سے ہمارے پاس وہ گوگل کے بھی فونز آ گئے ہیں جی. اس کے علاوہ ہمارے پاس HTC ہے اور ہمارے پاس بہت سارے موبائل فونز جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں. لیکن جب ہم لوگ لیپ ٹاپس کی بات کرتے ہیں تو اگین جو کمپیٹیٹرز میں ہمارے پاس ہائر پاکستان میں مینوفیکچر ہو رہا ہے جی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں IBM ہے، ڈیل ہے اور دیر آر فیو مور کمپنیز. HP ہے ہمارے پاس اینڈ اس کے اندر بہت کمپنیز بہت زیادہ بریک تھرو لے کر آ رہی ہیں بیکاز دے نیڈ ٹو ٹیل دا پیپل دیٹ یس وی آر ڈفرنٹ فرام ادر. سیمسنگ نے کافی زیادہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ کی ہے جی. یہاں تک تو بات تھی جی ایپل کی، ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے. سیکنڈ جی ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ پیپسی اینڈ کوکا کولا کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ پیپسی اور کوکا کولا کا کیا ایک ان کا کمپٹیشن رائیولری کس طریقے سے ہے جو، اور کس طریقے سے یہ مارکیٹ میں آپریٹ کرتے ہیں جی. 1898 جی پیپسی اسٹیبلش ہوئی جی. اس سے پہلے کوکا کولا مارکیٹ میں موجود تھی جی. 1923 میں پیپسی کولا ڈکلیئرز بینکرپسی. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جی سپلائرز کو پیمنٹ کرنے کے لیے، امپلائیز کو دینے کے لیے. انہوں نے بینکرپسی کلیم کی اور یہ مسٹر مارجنل دے بائی پیپسی اینڈ پیپسی کولا کارپوریشن فارمڈ. تو انہوں نے پھر پیپسی کولا کارپوریشن کی بنیاد رکھی. 1934 میں پیپسی بگن سیلنگ 12 ounce bottles for 5 cents. World War II میں جی شوگر راشننگ، پیپسی بائز اے شوگر پلانٹیشن ان کیوبا جی. تو وہ جو ایک سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ جو سپلائی چین کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ را مٹیریل کا بھی سٹاک کرتے ہیں، فنش گڈس کا بھی سٹاک کرتے ہیں. ان 1946 کی ورلڈ وار II کی وجہ سے جو شوگر راشننگ سٹارٹ ہوئی جی، جس میں وہ اس کو سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ سے بات کر رہا تھا کچھ لیکچرز میں کہ یہ جو سپلائی چین ہوتی ہے جی اٹ سیلف ویری مچ کریٹیکل ٹو دا آرگنائزیشنز جی. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سپلائی جو ہوتی ہے نا وہ را مٹیریل کی بھی سٹاک جو ہے ویئر ہاؤس آپ کا بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اور جب آپ فنش گڈس تک لے کر جاتے ہیں جی تب بھی وہ بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ جو اگین را مٹیریل کا جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے تو شوگر ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جی ان کاربونیٹڈ ڈرنکس کا. تو اس کا انہوں نے کرنا شروع کیا. بٹ وٹ دے ڈیڈ، پیپسی بائز اے شوگر پلانٹ ان کیوبا جی. آپریٹ کہاں کر رہے ہیں اور پرچیز کہاں جا کر کیا ہے جی. اگین انہوں نے اس کو پرچیز کیا سو دیٹ دے کین بی سیلف مینیفیسنٹ جی، تاکہ وہ ریسورس کے اندر خود کو اتنا مضبوط کر دیں، اتنا اسٹرانگ کر دیں کہ ان کی جو ریلائنس ہے باقی جو آؤٹ سائڈرز کے اوپر ہے وہ کم سے کم ہو جی. 1950 میں جی Alfred Steele become CEO, John Crawford promotes Pepsi brand. 1956 میں 149 bottling plants in 62 countries جی.
اور پیپسی 6th نیو لوگو اس پیپسی جنریشن. اس سے پہلے بھی آپ سے بات کی جی, پیپسی ہمیشہ ٹارگیٹ ہی ینگ جنریشنز کو کرتی ہے. ڈائٹ پیپسی انٹروڈیوس جی 1964. پیپسی ایکوائرز ماؤنٹن ڈیو ایز ویل. جب لوگوں کو پتا چلا جی یہ بلڈ پریشر ہے, یہ شوگر ہے, یہ اوبسٹی ہے اور اس کی وجہ سے اور چیزیں, تو پھر انہوں نے دین اگین دے اینٹیسپیٹ اینڈ دین دے انٹروڈیوس دس ڈائٹ پیپسی جی. 1965 میں فریٹو لے مرجز ود پیپسی کولا بیکمز پیپسی کو جی, جو اب تک چلا آ رہا ہے. 1965 میں ماؤنٹین ڈیوز فرسٹ کمپین. آج کل آپ ماؤنٹین ڈیو کے بہت ڈفرنٹ سے ایڈورٹائزمنٹ جس میں ایڈونچر اور تھرل قسم کی جو ایڈورٹائزمنٹس بنائے جاتے ہیں جی. یاہو ماؤنٹین ڈیو اٹ ول ٹکل یور انرٹس. 1966 میں پیپسی انٹرز دا جاپنیز اینڈ یورپین مارکیٹس. 1967 میں ایڈورٹائزنگ کمپین از کم الائیو یو آر ان دا پیپسی جنریشن جی. دا پیپسی چیلنج لیمن لائم اینڈ مینڈرین اورنج سلائس انٹروڈیوس جی. 2002 میں پیپسی بلو انٹروڈیوس جی. یہ ساری کی ساری دس آل انفارمیشن از اباؤٹ پیپسی جی. اگین تھوڑا سا کوکا کولا کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کا کمپیریزن بھی دیکھ لیتے ہیں جی. 1886 میں اٹ واز فاؤنڈیڈ بائی اے فارماسسٹ نیم جان ایس پیمبرٹن جی. میڈیسن کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا جی. 1887 میں اسٹیبلش اٹس ٹریڈ مارک. کوک بگن سیلنگ سافٹ ڈرنکس جی. Today they produce more than 400 different types of beverages in 200 countries. Again, that's why the companies are very much sensitive about their brands, about their logos, about their goodwill, about the quality of their product. اگر کسی جگہ کے اوپر ایک کموڈٹی کہیں پر خراب ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں آج یہ انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کی وجہ سے یا میس میڈیا کی وجہ سے وہ انفارمیشن اس طریقے سے پھیل جاتی ہے کہ لوگ اس چیز کی کنزمپشن چھوڑ دیتے ہیں جی. وہ فوڈ کے اندر ہو, وہ ہمارے پاس نان ایٹیبلس کے اندر ہو, وہ کسی بھی جگہ کے اوپر ہو جی, تو لوگ بہت تیزی سے پیپل آر ویری مچ اویئر اباؤٹ ڈفرنٹ کائنڈ آف کمپینز which are running in the world. Coke is the most successful soft drink maker in the history and is ranked number 1 in the world جی. تو یہ کوکا کولا کو کہا جاتا ہے جی the people are at the top جی, وہ نمبر 1 ہے. a perfect match of کوکا کولا of products جی. وینیلا پیپسی تھی جی, وینیلا کوک آگے 2002 میں. ٹراپیکینو تھی 1998, منٹ میڈ 1960 میں, گیٹوریڈ 2001, پاوریڈ 2001, ایکوافینا 1993, داسانی 1999, چیری پیپسی 1989, چیری کوک 1985. یہ پہلے سے مارکیٹ میں موجود تھی. اس کو ذرا ایک دفعہ ہم دیکھیں کہ یہ وینیلا پیپسی اینڈ وینیلا کوک یہ سائملٹینیسلی مارکیٹ میں آ رہی ہیں. منٹ میڈ 1960 سے کوکا کولا اس کو آپریٹ کر رہا ہے, بٹ پیپسی نے 1998 میں جوسز کی طرف آئے ہیں جی. اسی طرح سے گیٹوریڈ ان لوگوں نے ایکوائر کیا جی, ایک انرجی ڈرنک, انہوں نے پاوریڈ سٹارٹ کیا جی اس کے اگینسٹ. واٹر کے اندر جی اگین یہ جو منرل واٹر ایکوافینا 1993 میں تھا, ڈسانی جو تھا اٹ واز ان 1999, تقریباً 6 سال کے بعد. چیری پیپسی اور چیری کوک جی وہ 1985 سے مارکیٹ میں تھے کوکا کولا. پیپسی جو ہے جی وہ 1989 سے ہے جی. 7 اپ انہوں نے ایکوائر کی جی 1986 میں. اسپرائٹ لے کر آتے ہیں جی 1960 کے اندر, اور ڈائٹ پیپسی لے کر آتے ہیں 1964 میں, اور ڈائٹ کوک لے کر آتے ہیں 1982 میں. یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو کوکا کولا کی اگر ہم لوگ ہسٹری کے اوپر ذرا تھوڑا سا اور ہم لوگ فوکس کریں جی, آپ لوگ اس کو خود بھی دیکھیے گا. نیو کوک انٹروڈیوس ہوئی تھی جی 1985 میں. تقریباً اس کے اوپر بہت زیادہ ٹیسٹ مارکیٹنگ بھی کی, اور ٹیسٹ مارکیٹنگ میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جو ایک جو پرانا جو فارمولا تھا 1898 سے 1899 سے جو چلا آ رہا تھا جی 95 سے, اس کو انہوں نے چینج کیا. اور جب اس کو چینج کر کے مارکیٹ میں نیو کوک کے نام سے پروڈکٹ لے کر آئے جی, تو دے ریسیو ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈز آف میسیجز اور کمپلینٹس آنی شروع ہوئی. لوگ ناراض ہو گئے اور پیپل اسٹاپ بائنگ کوکا کولا جی. انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارا اب اتنا زیادہ جو یو ایس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں پیپل آر سو مچ اٹیچ ٹو دس کوکا کولا کہ وین دے چینج دا ٹیسٹ اور دا فارمولا آف کوکا کولا, تو انہوں نے فوراً سے کہا کہ بھائی دیٹ از اوور نیشنز آئیڈینٹی.
हाउ कैन यू चेंज. आप ये देखें ये पब्लिक सेक्टर नहीं है भाई, ये प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन हाउ पीपल आर अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर कंपनी. न सिर्फ ये कि उन्होंने माजरत की और उसके ऊपर फिर सीईओ ने कहा ओके वी लिसन टू यू. गलती उन्होंने ये की थी कि उन्होंने ग्रेजुअली क्लासिक कोक को या पुरानी कोक को, जो पुराना फार्मूला था, उस प्रोडक्ट को ग्रेजुअली शेल्फ से उन्होंने रिमूव करने के बजाय एट वंस उसको रिमूव किया, नए उसको रिप्लेनिश किया शेल्फ्स को. पीपल स्टॉप बाइंग कोका कोला और वो फौरन से कंपेटिटर जिसमें पेप्सी कोला दे वर द लीडिंग, उन्होंने उसकी तरफ शिफ्ट कर गए. एज सुन एज दे शिफ्ट टू पेप्सी कोला उनकी सेल्स ड्रॉप हो गई, मार्केट शेयर लूज हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो गया. लोगों ने पीपल स्टार्ट कंप्लेनिंग, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड. एक जगह पे मैं पढ़ा था 400,000 कंप्लेंट आई जी, 31,000 मोर देन 30,000 को कॉल्स रिसीव हुई जी कंपनी को. दे सेड ओके जी वी आर सॉरी विल लिसन टू यू. हमने आपकी बात मान ली, हमने आपकी बात सुन ली जी, वी वांट टू स्टे इनटू द मार्केट जी. ये एक ऐसी कंपनी के साथ होने जा रहा है जिसको तकरीबन आप कह लें कि 80-85 इयर्स हो चुके हैं मार्केट में. ये मिस्टेक नहीं है, हम इसको ब्लंडर कहते हैं जी. सो उस कंपनी की सारी साख, गुडविल, सब कुछ जब दाव पे लगा दे, सेट जी ओके 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 प्लीज वी लिसन टू यू. हम इस नई कोक को जी लेट्स प्लीज अलाउ अस टू स्टॉप इट. और उन्होंने फिर क्लासिक कोक के नाम के साथ दोबारा इसको मार्केट में लेकर आए, दोबारा से अवेयरनेस क्रिएट की, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स की, इंफॉर्मेशन शेयर की, अपने कस्टमर कंज्यूमर्स के साथ उन्होंने अपोलोजाइज किया. और फिर दोबारा से अभी आप थोड़ी एक दो स्लाइड्स के ऊपर देख रहे थे, दे आर एट द नंबर 1 सॉफ्ट ड्रिंक जी. तो वो 1985 से लेकर आप ये देखें जी वी आर सिटिंग इन 2014, तो ये तकरीबन आप कितना जी 30 इयर्स बन जाते हैं, तकरीबन 28-29 इयर्स बनते हैं. उन्होंने रीगेन किया अपनी पोजीशन को जी. सो दैट्स हाउ द कंपनीज ऑपरेट इनटू द मार्केट जी. फेल्ड प्रोडक्ट फॉर, अब पेप्सी की भी बात कर लेते हैं जिसके बारे में कुछ नेगेटिव बात. क्रिस्टल क्लियर पेप्सी इंट्रोड्यूस्ड इन 1992 एंड लास्टेड फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, देन वाज पुल्ड ऑफ द मार्केट जी. करना पड़ा डेफिनेटली जी, मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, लोग परचेज ही नहीं कर रहे जी, ख्याल ही नहीं करते कि मार्केट में वो प्रोडक्ट है भी कि नहीं. पेप्सी ब्लू वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2001, वाज नॉट अ डिसअपॉइंटमेंट एंड वाज डिसकंटिन्यूड ड्यू टू लैक लस्टर सेल्स जी. सेल्स बहुत ज्यादा स्लो थी जी. और ये बड़े इन्होंने सेलिब्रिटीज के अंदर, ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स की थी और डिफरेंट जो एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटीज थी जी उनको इनकॉर्पोरेट किया था एडवर्टाइजमेंट में ताकि उनकी सेल्स ज्यादा से ज्यादा हों जी. पेप्सी 1 हैज शोन अ डिक्लाइन इन सेल्स. तो बुरा वक्त जी कंपनीज की उसके अंदर भी आता है जी, जो उनका टाइम फ्रेम होता है और उसके अंदर इस चीज को देखना होता है. और अगर हम इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देखते हैं, तो वो जो इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, तो साथ ही आपका डिक्लाइन स्टार्ट होता है जी. तो ऐसा नहीं होता कि हम फेल्ड प्रोडक्ट को रखे मार्केट में. मैं आपसे बात स्टूडेंट्स कुछ बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपसे की थी कुछ लेक्चर्स पहले, कि पाकिस्तान में जब वाटर फिल्टर्स इंट्रोड्यूस होना शुरू हुए, इट वाज बैक इन 1990s जी. तो एक जो वाटर फिल्टर बनाने वाले हैं जी, उन्होंने उसको जाकर प्लेस किया जी हार्डवेयर स्टोर्स के ऊपर. लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को क्या, जो सेलर्स थे उनको अवेयरनेस नहीं थी. तो वो जो जब सेलर्स को अवेयरनेस नहीं है जी, तो वो क्या मार्केट क्या करेंगे, लोगों को क्या बताएंगे कि भाई ये क्या प्रोडक्ट है, इसका क्या यूज है. तो उसके ऊपर जी उनकी जो सेल्स थी, उनको मार्केट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था. प्रोडक्ट बुरा नहीं था, प्रोडक्ट बहुत अच्छा था जी, बल्कि जरूरत भी थी मार्केट में. अच्छा, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जी उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा मार्केट से, सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही जी. क्या वजह है जी? कंपनी ने व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, तो उन्होंने फिर किसी एक कंसल्टेंट को अप्रोच किया और कंसल्टेंट ने कहा ओके जी लेट्स स्टडी दिस काइंड ऑफ थिंग, कि क्या वजह है. तो उन्होंने कुछ मार्केट रिसर्च कंडक्ट की. देन व्हेन दे कंडक्ट मार्केट रिसर्च, तो उनको ये पता चला भाई इसकी प्लेसमेंट ही गलत है. अब गलत जगह के ऊपर सेल कर रहे हैं भाई, आप यूटिलिटी स्टोर जाके रखते. डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर अगर आप इसको प्लेस करेंगे जहां पर लोग ग्रोसरी खरीदने आते हैं, तो वहां पर फिर हेल्थ की अवेयरनेस लोगों को जब आप थोड़ी सी एजुकेट करते हैं, तो वहां पर दे केम टू नो कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और इसको क्यों परचेज करना चाहिए जी.
تو وہ پھر انہوں نے وہاں پر جب اس کی نیڈ کو دیکھا اور جب اس چیز کو پراپرلی ایڈریس کرنا شروع کیا, انہوں نے بتایا جی آپ کی پلیسمنٹ غلط ہے, انہوں نے اس کی پلیسمنٹ چینج کی, تو دین دے آر اسٹل انٹو دا مارکیٹ. اور پھر اس کے اندر اس وقت ایک یہ جو انڈسٹریل ایگزیبیشنز لگا کرتے تھے, اس کے اندر بھی ان کے جو ڈفرینٹ اسٹالز ہوتے تھے, ڈفرینٹ کمپنیز جو تھیں وہ وہاں پر اپنے اسٹالز لگایا کرتے تھے جس میں پروڈکٹ ڈسپلے ہوتا تھا. دے کیپٹ آن ایجوکیٹنگ دا پیپل. اب تو خیر میڈیا بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا, تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ منرل واٹرز بھی ایڈورٹائز ہو رہے ہیں, بلکہ واٹر فلٹرز بھی ایڈورٹائز ہو رہے ہیں جی ساتھ میں. اور اس کو تو اس طریقے سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جی بعض اوقات آپ اس کو پراپرلی پلیس نہیں کر پاتے جی اس پرٹیکولر چیز کو. تو نیکسٹ ہمارے پاس اگین فیلڈ انٹرنیشنل مارکیٹنگ فار کوک جی. ان 1999 hundreds of students and adults got very ill in Belgium and France after drinking coke products. ان کا بھی ایک this is another failure ہم کہہ سکتے ہیں, led to recall of 14 million cases spanning 5 European countries. The bottling plant in Europe failed in their quality control testing. تو اس کے اوپر پھر بہت زیادہ شور مچا اور اس کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ گریوینس تھا جی, شکوہ تھا, شکایت تھا کہ ایک کمپنی ہے جس کی پروڈکٹ کے اوپر ہم آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں یا اعتبار کرتے ہیں, اور وی ہیو سو مچ کانفیڈینس ان دیٹ کمپنی. دیٹ کمپنی از فیمس. آپ یہ دیکھیں 100 سال کے بعد جی, اٹ واز اسٹیبلش ان 1895 اور یہ 1999 کے اندر ان کے ساتھ what they did. Coke failed in an attempt to buy Quaker Oats from Pepsi for 14 billion. Definitely it is US dollar جی. تو وہ اس کے اندر بھی فلاپ ہوا ہے. تو پھر اس کے اندر اگین پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اپنی پروڈکٹ کو ریکال کرنا پڑتا ہے, سب کو ضائع کرنا پڑتا ہے, آپ کو ڈفرینٹ ریگولیٹرز کو انوالو کرنا پڑتا ہے. اب وہ آتے ہیں آپ کے پروسیسز چیک کرتے ہیں, اور جب تک وہ سرٹیفائی نہیں کر دیتے اس وقت تک آپ کو الاؤ نہیں کرتا. ابھی ریسنٹلی انگلینڈ کے اندر بھی جی حلال اور حرام فوڈ کا جو ایک بہت بڑا تنازع جو تھا وہ شدت اختیار کر گیا تھا. اس کی بھی بہت بڑی ریزن تھی کہ ان لوگوں نے ڈفرینٹ پروڈکٹس کو جب دیکھا تو اس کے اندر دے کیم ٹو نو کہ کسی جگہ کے اوپر حلال جو آئٹم سولڈ ہو رہے ہیں جی اس کے اندر حرام کی آمیزش ہے. دے اسٹاپ دوز کمپنیز, دے ایشو وارننگس ٹو دوز پیپل کہ بھائی آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے, اور یو نیڈ ٹو ٹیک گڈ کیئر آف پیپل ہو کنزیوم حلال آئٹمز ایز ویل. تو اس میں بھی کافی سارا پرابلم ہوا تھا جی. انہوں نے وارننگز ایشو کی تھی, ابھی تو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. پھر آپ تقریباً 2, 3, 4 سال پہلے دیکھیں تو چائنا میں جو یہ جو انفینٹ ملک ہوتا ہے جی, پاؤڈر ملک ہوتا ہے جی, اس کا ایک کیس سامنے آیا تھا, اور اگین اس میں بھی بہت سارے کچھ کیجویلٹیز ہوئی تھیں جس کے اندر وہ ان کو پوری دنیا سے اپنے پروڈکٹ کو انہوں نے اس کو نکالا تھا جی. اس کے علاوہ دیر آر few other companies as well جو کسی بھی وجہ سے ایکسٹرنل فیکٹرز کی ہم لوگ بات کرتے ہیں how sensitive they are. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی تھی کچھ یورپین کنٹریز کے, تو سعودی عرب میں انہوں نے اس کمپنی کا, اس ملک کی جو کمپنی تھی جی, اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہی ختم کر دیا تھا. انہوں نے کہا بھائی وی ڈونٹ نیڈ یور پروڈکٹ. تو یہ وہ تمام چیزیں آتی ہیں. اگین دیٹس ہاؤ دا برانڈس evolve, establish, and that's how the brands crumble. اسی طریقے سے آپ تاج الدین صاحب کی سٹوری اگر دیکھیں نرالا سویٹس کی, تو وہ پاکستان آئے تھے اور یہاں پر آ کے انہوں نے فوڈ سیل کرنا شروع کیا. اس کے اندر ان کی جو سویٹس تھی they were more famous than their food. اس کے بعد وہ پھر سویٹس جو تھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک سٹینڈرڈ بن گیا جی, اور اس سٹینڈرڈ کو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو فالو کرتے ہیں جی. اسی طریقے سے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں جی پیکیجز ملٹی نیشنل ہمارے پاس ہے, روز پیٹل آپ ان کا پروڈکٹ دیکھتے ہیں. سو دے ڈائیورسفائی دیم سیلف جی, ٹھیک ہے نا, خود کو تھوڑا سا انہوں نے یونیک کیا. سو یہ دس از سم تھنگ دا کمپنیز نیڈ ٹو بی ویری ویری سینسٹیو اینڈ کیئرفل اباؤٹ دیئر پروڈکٹ جی. اور یہ جو کویکر اوٹس ہے جی, یہ بھی دیکھیں اس کو بھی انہوں نے فیلئر کے اندر کنسیڈر کیا کہ بھائی اس کو انہوں نے یہ پرچیز نہیں کر پائے تھے. اور اس کو پرچیز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جی پروڈکٹ پرانا تھا, اس کی گڈ ول تھی, اور جب ہم اس کو پرچیز کر لیں گے تو ہم اپنے پروڈکٹ کے ساتھ اس کو کلب ان کر کے جی وی انٹروڈیوس انٹو دا مارکیٹ, اور اس سے گڈ ول کے اندر سگنیفیکنٹلی امپروومنٹ آئے گی جی. سوشل میڈیا کیا رول پلے کرتا ہے؟ میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ پروڈکٹ کے اندر جب بھی کسی جگہ کے اوپر پلس یا مائنس ہوتا ہے جی تو وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے جی. وہ ایک وائڈ سپریڈ جی, آپ ہیش کی کے ساتھ جب کرتے ہیں نا اس کو ٹائپ کرتے ہیں, پیپسی ٹائپ کر دیں, آپ
کسی بھی کمپنی کا نام ٹائپ کر دیں, آپ لکھ دیں انہیپی, ڈس لائک, سلیش شروع میں لگا دیجئے, تو وہ اٹ از, آپ اس کو کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی گوگل کرتا ہے, کوئی سرچ کرتا ہے, تو وہ چیز کامن سامنے آ جائے گی جی. تو انہوں نے کہا جی پیپسی ورسز کوکا کولا فیس بک لائکس بائی ایج گروپ جی 13 to 16 teen years جی. تو teen starts from 13 ends at 19 years. تو انہوں نے کہا جی 13 to 16, تو اگر آپ کوکا کولا جو کہ ریڈ کلر سے ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 15% اور پیپسی اس سے تھوڑا سا پیچھے ہے جی. اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں 17 to 21, تو کوکا کولا جی 30% نے لائک کیا ہے جی اس کو کوکا کولا کو جی, اور اس سے تھوڑا سا کم جی پیپسی نے کیا. اگین سگنیفیکنٹ ڈیکریز ہے جی. یہ جو 22 سے 28 ہے جی, تو یہ تقریباً غالباً کو 26-28%, نہیں سوری 23-24% بنتا ہے جی, بلکہ یہ 22-23% بنتا ہے. اینڈ پیپسی از فار فار لیس جی, یہ اٹ از لیس دین 20% جی. اور پھر اگین 29 to 35, 36 to 45, 46 to 58, 59 to 70 and 71 plus. یہ اسٹیٹسٹکس جی ایک جگہ سے ہم لوگوں نے یہاں پر شیئر کیے ہیں جی. ایج گروپس کے بھی پوائنٹ آف ویو سے جی وہ جو ڈفرینٹ لائکس اور ڈس لائکس ہیں جی. دیٹس ہاؤ آرگنائزیشنز اگین سوشل میڈیا کے اوپر جو کمپینز چلاتی ہیں اس کا ایک بہت بھرپور مقصد یہ ہوتا ہے. آج کل آپ وہ دیکھتے ہیں جی کیلوینیٹر کے جو ایڈورٹائزمنٹس آ رہے ہیں جی, تو وہ ریپیٹڈلی اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ریسپانس کسٹمرز کا, کنزیومرز کا کیا ہے جی ٹوورڈز دوز ایڈورٹائزمنٹس. اگر تو وہ ایڈورٹائزمنٹس آپ کی اٹینشن سیک کر لیتے ہیں جی, آپ کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں جی, یو اسٹارٹ واچنگ آن دوز ایڈورٹائزمنٹس, تو کیا ہوتا ہے کہ جی پھر ڈیفینیٹلی پیپل اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیٹ پروڈکٹ. اور پھر آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے امی ابو کو بتاتے ہیں ہاں جی کیلوینیٹر یہ چیزیں بنا رہا ہے جی, اس کا یہ پروڈکٹ ریویو ہے, دیٹس ہاؤ دیز پروڈکٹس آر یونیک ان دا مارکیٹ جی. آپ کو یاد ہوگا وہ ڈینٹونک کا ایک ایڈ آتا تھا, اگر آپ کو نہیں یاد تو اس کو ضرور سرچ کر کے دیکھیں, جس کے اندر ایک وہ بڑا ببلو سا کارٹون ہوتا تھا, اور وہ ڈینٹونک کا ایک ایڈورٹائزمنٹ تھا جو کہ چلا کرتا تھا. پیپل ڈینٹونک پاؤڈر جو آتا تھا یہ جو دانت صاف کرنے کے لیے, اٹ واز ویری ویری مچ فیمس جی. بڑا لوکل سا پروڈکٹ تھا, لیکن اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی اٹینشن اس نے سیکھ کی, اس نے اس کے اوپر کام کیا. اسی طریقے سے ہم پاکستانی مارکیٹ کی بات کریں, آپ آج کل یہ اوریو کا ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں جی, ٹھیک ہے, تو وہ دیٹس اسمال چائلڈ, شی از ٹیچنگ ہر پیرنٹ کہ جی اوریو کیسے کھاتے ہیں اور کیا چیز. تو وہ کیا ہے کہ وہ اٹینشن سیک کرتا ہے جی چلڈرن کا. اس کے اندر وہ بڑا ہیلدی اس کے اندر فوڈ انہوں نے دکھایا, وہ جو ملک دکھایا ہوا ہے, وہ جو اوریو دکھایا ہوا ہے, اس کے اندر کریم, اور اس کے تمام ایکشنز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دے انوالو دا ہول فیملی. تو آٹومیٹیکلی وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے ایڈورٹائزمنٹ. آپ خیر زیادہ اس میں چیزیں ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو سیلز اور دا مارکیٹ شیئر, تو وہ انکریز بھی کرتا ہے جی. کسی دور میں وہ جو ٹائیگر بسکٹس آیا کرتے تھے, اور ابھی بھی آتے ہیں خیر, لیکن اس کا ایڈورٹائزمنٹ وہ اس کے ساتھ تھا. تو دیٹس ہاؤ کہ آپ اپنی انفارمیشن کو جب اپنی کمپنی کی, اپنی پروڈکٹ کی انفارمیشن کو جب شیئر کرتے ہیں, تو اس طریقے سے اس کے اندر ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس آتی ہیں جی. اسٹوڈینٹس دس از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو, ہم لوگوں نے آج پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پریکٹیکل سینیریو کے اندر اس کو ہم نے ڈسکس کیا. ہم لوگوں نے برانڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا. میں نے کوکا کولا کی بات کی ہے جی, سپریم کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, لپٹن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, ڈالڈا کا پروڈکٹ ڈالڈا کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, جو کہ کسی دور میں یونیلیور کا ہوا کرتا تھا, میرا خیال اس کو انڈیپینڈنٹلی. یا اگر آپ بسکٹس کو اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں جی, آپ الیکٹرانکس کو اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں, جن چیزوں کے بھی آپ دیکھتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہاؤ اولڈ دوز کموڈیٹیز آر, دوز پروڈکٹس آر. اور جتنا زیادہ پرانے ہوتے ہیں, جتنی زیادہ اس کے اندر ایکسیلنس, اس کے اندر ڈائیورسٹی, اس کے اندر اتنی زیادہ چینج لے کر آتے ہیں. دیٹس وائی دا کمپنیز آر, نیسلے کی ایگزامپل لے لیجیے, دیٹس وائی دا کمپنیز آر ویری 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 مچ سینسٹیو اباؤٹ دیئر پروڈکٹس, دیئر برانڈس اینڈ دیئر لوگوز جی. اسٹوڈینٹس یہ آج کی ڈیبیٹ تھی, یہ آج کی ہماری ڈسکشن تھی جی, وچ واز ان دا پریکٹیکل سینیریو. آئی ہوپ کہ you learned a lot from all this lecture ji. Inshallah we will meet in the next lecture with a new topic ji. Apna bahut khayal rakhiyega ji. Thanks a lot. Assalamu alaikum.